وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 89، درس نمبر 1185، حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 89، لفظی ترجمہ: وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم ہر امت سے خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے یہ کتاب آپ پہ نازل کر دی ہے جو ہدایت کے بارے میں ہر ضروری چیز کی وضاحت کرتی ہے۔ وَہُدًى، اور اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے، اور یعنی وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، یعنی ہمارے اوپر گواہی اللہ تعالیٰ کھڑی کرے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں اور اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اب جو آخرت کے معاملات ہیں یا جو اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما رہا ہے اس کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بات بڑی یعنی خطرناک ہے کہ ایک خطرہ جو آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے کہ آپ پہ گواہی دینے والا موجود بھی ہے آج بھی، نہ آپ اس کو تلاش کر رہے ہیں نہ اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ یہ گواہی جو ہے آپ میں سے ہوگی، آپ میں سے ایک گواہ آپ کے اوپر ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، لفظی ترجمہ پڑھ لیں کہ ہم ہر امت میں سے گواہی۔ اب دیکھیں، صرف رسول کی گواہی نہیں ہے اس پہ،
رسول کے نیچے کچھ اور گواہ بھی ہیں. اس آیت میں یہ وضاحت بھی ہو رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ رسول کی گواہی تو ان سب گواہوں کے اوپر ہوگی. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یعنی اس آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایک مضمون پنہا ہے. اور یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہے ہمارا رب ہے، اور رب نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی ہیں. اور آسانی یہ ہے کہ ہر زمانے میں اللہ والے لوگ موجود ہیں. بہت سے لوگ مسلمانوں میں سے ان کے وجود کو نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ تو شرک ہے، یہ تو گمراہی ہے. نہیں، ہمیں تو صرف قرآن اور حدیث کافی ہے. بھیا کس نے کہا ہے؟ قرآن اور حدیث ہی اصل ہیں، لیکن باقی تو رہنمائی ہے. استاد کے وجود سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیں استاد نہیں چاہیے. اور میں تو ایسے استاد کی بات کر رہا ہوں جو خلیفۃ اللہ ہے. ہر کتاب والا صاحب کتاب نہیں ہو سکتا، ورنہ تو آج صورتحال یہ نہیں ہوتی. لاکھوں مدرسوں سے فارغ التحصیل علماء موجود ہیں، لیکن وہ صاحب کتاب تو نہیں ہے، ورنہ کب کا یہ معاشرہ بدل چکا ہوتا. وہ تو نحوی علم ہے، آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، گرامر سکھاتے ہیں، نحوی علم، صرف، نحوہ، اور یہ تجدید اور یہ اور وہ اور فلسفہ اور یہ جو بھی ان کے وہ ہیں، میں اس کو غیر ضروری نہیں سمجھتا. لیکن کتاب کا پڑھنے والا اور صاحب کتاب وہ الگ چیز ہے. مجسم قرآن، یہ لوگ جو ہیں یہ مجسم قرآن ہوتے ہیں. حضرت علی کا مقولہ ہے کہ القرآن کتاب صامت وانا کتاب ناطق. قرآن خاموش کتاب ہے اور میں بولتی کتاب ہوں. اور مومن کو تو بولتا قرآن ہونا چاہیے. یہ تو ایک بات مجھے کہنے دیں. یہ تو ہم ہیں کہ ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں، ظاہر کی طرف ہمارا رخ ہے اور ہم ظاہر کے لیے زندہ ہیں. ہم مفاد پرست ہیں ظاہر کے، ہم لالچی ہیں ظاہر کے. اور سارا آپ دیکھ لیں، اپنے دل کا حال دیکھ لیں، یہ تو غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے. اور ہم لوگ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والے نہیں ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ تو مسلم ہیں، یہ تو مومن ہیں، یہ تو متقی ہیں، یہ تو پرہیزگار ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ خلیفۃ اللہ ہیں، یہ نائب رسول ہیں. ان کا دل عرش الہی ہے. قلوبہم مصابیح الہدیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں. سبحان اللہ. تو یہ لوگ جو ہیں یہ گواہ ہیں. اور پھر ان تمام جو جمع ہو جائیں گے ان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا. اللہ اللہ. اور بہت نازک معاملہ ہے. دیکھیں، ہم ان تمام معاملات سے بے خبر بھی ہیں اور بے خبر رہنا بھی چاہتے ہیں. اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں. ہم غیر اللہ کے لیے زندہ ہیں اور اسی کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں، غیر اللہ. لیکن یہ معاملہ ذرا مختلف ہے، اور یہ آج تو نہیں، کل کا معاملہ ہے. آج دنیا ہے، کل آخرت ہے. لعل الساعة تکون قریب، شاید قیامت قریب ہی ہے. اور دیکھیں، قیامت کے آنے میں دیر نہیں لگتی. قیامت آج دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، کل قیامت میں ہوں گے. آخرت کہ دنیا میں چلے جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. اب یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، نہ عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ مہلت ملے گی. تو بہرحال اس جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ذرا آپ نوٹ کریں. آپ کے اوپر گواہی، آپ کے حق میں اور آپ کے خلاف گواہی دینے والا آج آپ کے معاشرے میں موجود ہے، اور یہ آپ کے اوپر گواہی دیں گے یا آپ کے لیے گواہی دیں گے یا آپ کے خلاف گواہی دیں گے. اسی طرح قرآن
ہمارے لیے گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا؟ تو اس کی میں نے وضاحت کی ہے جو گزشتہ یہی آیت گزری تھی۔ اچھا اب اس میں اچھا یہ آیت، ایک تو میں آپ کو یہ مضمون حدیث میں اس کا حدیث آتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچتے تو بار بار یہ آیت دہراتے تھے، بار بار یہ آیت، کیونکہ یہ ایک ذمہ داری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ذمہ داری پہنچا دینا، اور یہ اسی کا احساس کے تحت اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں پھر آخر میں پوچھا تھا لوگوں سے، حل بلغتو، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سامنے کی طرف منہ کر کے، ادھر منہ کر کے تمام صحابہ کرام جواب دیتے، نعم قد بلغت رسالتہ وأدیت الامانۃ وکشفت الغمۃ ونصحت الامۃ، ہاں اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور اندھیرے ہم سے دور کر دیے اور امت کو نصیحت کر دی۔ یہی کام ہے، آج بھی مبلغ کا یہی کام ہے، کسی کے پیچھے پڑنا تو ان لوگوں کا کام نہیں ہوتا کہ کیوں نہیں کر رہے، یہ کام کیوں نہیں کر رہے، وہ کام کیوں نہیں کر رہے، یہ تو ان کا کام نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب اللہ کے ذمہ ہے، بلاغ پہنچا دینا انسان جو مقرر ہے اس کے ذمہ ہے۔ اچھا پھر اس میں دوسرا جو اس کا پارٹ ہے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ۔ اب کتاب جو ہے یعنی اسی کی تیاری کے لیے، یعنی کوئی اگر آخرت میں شرمندگی سے بچنا چاہتا ہے اور ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے دنیا میں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو یہ کتاب ہے۔ بس ایک کتاب دیکھیں، ہدایت کی کتاب قرآن ہمارے لیے، اور طریقہ کتاب پر عمل کا طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ہدایت ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہدایت ہے اور قرآن تو ہدایت ہے ہی، یہ یعنی کلام ہے، وہ عمل ہے۔ کتاب اور سنت ہم کہتے ہیں نا، ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم من بعدی لن تدلوا ابدا، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ کتاب اللہ ہے و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ یہاں تھوڑا سا ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت، تو ہر چیز کی وضاحت کس بارے میں؟ ہدایت کے بارے میں۔ ہدایت کی ضروریات اچھی طرح وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دی ہے اور بار بار فرما رہا ہے۔ دیکھیں تین بنیادی ہماری جو ضروریات ہیں، توحید کا مان لینا، رسالت کا اقرار کر لینا اور آخرت۔ تو آخرت کی کافی تفصیل موجود ہے، یہ ابھی بیان ہو رہا ہے، آخرت کا بیان ہو رہا ہے، اور پھر جنت کا اور دوزخ کا اور وہاں کیا ہوگا، یہ ساری تفصیلات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تو اچھا پھر توحید ہے، توحید کا تو سب سے زیادہ بیان ہوا ہے، اور اہمیت ہے توحید کی کہ ایک اللہ کے سامنے بشرا للمسلمین، ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دو، ایک اللہ کا کہنا مانو، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، پیغمبر کی اطاعت، تقوی خدا بندی اور اللہ کے حکم کی سامنے سر جھکا دینا۔ تو اس کی تفصیل موجود ہے، باقی تو دنیاوی امور یہ تو نہیں ہے نا۔
یہ تو پھر عقل تک ہمیں حواس خمسہ زیادہ، مطلب حواس خمسہ ہماری رہنمائی کرتی ہے دنیاوی امور کے بارے میں، لیکن ہماری ہدایت کے لیے، ہماری نجات کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے قرآن میں اس کے اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے، اطاعت رسول کی، اطاعت اللہ کی، اور قرآن اور آخرت، یہ سب اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً۔ اب جو لوگ، اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ رحمت کن لوگوں کے لیے ہے اور اس میں خوشخبری کن لوگوں کے لیے، ہدایت۔ دیکھیں کتاب جو ہے یہاں پہ تین چیزوں کا بیان ہو رہا ہے کہ اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے اور اس میں خوشخبری بھی ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو اللہ کے حکم کے فرما بردار ہو جائیں، جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، للمسلمین۔ ہم تو برائے نام مسلمان ہیں، دراصل ہم نافرمان ہیں، لیکن اتفاقاً ہم اپنے آپ کو مسلم قرار دیتے ہیں۔ وہ تو ایک روایتاً ہے نا، روایتاً ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور اپنے آپ کو ہندو نہیں کہہ سکتے تو مسلمان کہتے ہیں، شناختی کارڈ میں بھی یہی نام ہے، لیکن ہم ہیں نافرمان۔ یہ گروہ مجرمین ہے، یہ گروہ مسلمین نہیں ہے۔ آج 2021 کے جو مسلمان ہیں کتنے؟ 1.5 ارب۔ یہ گروہ مجرمین ہے، یہ گروہ فاسقین ہے، یہ گروہ منافقین ہے، اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ تو اب دیکھیں ہدایت، یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ہدایت، لیکن ہم قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، قرآن کی ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ معاذ اللہ میں اپنی طرف سے کوئی افتراء نہیں کر رہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ہدایت ہے یہ، لیکن ہم نے بطور ہدایت قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، اور اس میں رحمت ہے اور اس میں خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو دیکھیں بنا سوچے سمجھے زندگی گزارنا یہ کفر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسرا، ہم نے منزل بھٹک بھی گئے ہیں۔ ہم اجتماعی مجرم ہیں اللہ کے، کہ ہم نے نہ اللہ کو پہچانا ہے، نہ اپنے رب کو پہچانا ہے، نہ اللہ ہمارا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ اب قرآن کی تو دیکھیں ہم ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہے، یہ بات بھی ذرا غور کریں نا۔ قرآن تو دراصل ہدایت ہے، ہدن للمتقین، تو ہم تو متقی بننا نہیں چاہتے۔ متقی بن کے ہم کیا کریں گے؟ پابندیاں آ جائیں گی، بغیر پابندیوں کی زندگی گزارو۔ میری زندگی، وہ کہتے ہیں نا مائی لائف اور مائی سٹائل، اپنا اپنا سٹائل ہے ہر ایک کا۔ تو مسئلہ جو ہے یہ ہے ہمارے لیے، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن آج نہ ہمارے لیے ہدایت ہے، تو رحمت بھی نہیں ہے اور خوشخبری بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے آگ کا ڈراوا ہے، یعنی ظالموں کے لیے جو ہے اس میں کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ ہم ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ لفظی ترجمہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان۔ لفظی ترجمہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، احسان کا، وایتاء ذی القربہ، صلہ رحمی کا، وینہا عن الفحشاء، اور بے حیائی سے روکتا ہے، والمنکر، برے کاموں سے، بدی، والبغی، زیادتی، یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یعظکم، نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، سوچو، یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ اذا عاہدتم،
ولا تنقض الایمان بعد توقیدہا، اور اپنے قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو. وقد جعلتم اللہ علیکم وکیلا، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. سامعین کرام، یہ مضمون اب شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ انسان، یعنی یہ اب تک کی جو باتیں ہو گئیں توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، اب یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ تم نے رویہ کیا اختیار کرنا ہے. حکم اللہ، حکم الہی اب کیا ہے؟ اگر کوئی اللہ کو منزل مان لے اور رسول کو اپنے لیے اسوہ حسنہ مان لے اور آخرت کے لیے تیاری کرے، اب ظاہر ہے کہ اس کو ایک پابند زندگی گزارنی ہوگی، اور اس کو اللہ کا مطیع بننا ہوگا، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہوگا، اور اس کو وہ کام کرنا ہوگا جس کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. اور ایک جملہ میں آپ کو کہہ دوں کہ اللہ کے حکم کے مطابق اگر کوئی زندگی گزارے گا تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. اگر کوئی اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارے گا تو وہ بڑی گمراہی سے گمراہ ہو جائے گا. یہ میں نے آیت قرآنی کا ترجمہ پیش کیا ہے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، آیت قرآنی ہے. تو اب یہ جو مضمون شروع ہو رہا ہے سامنے کرام، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے، یعنی ہمارے رویے کیا ہوں، ہمارے اخلاق کیسے ہوں، ہمارے رویے کیسے ہوں، اس کی تفصیل آ رہی ہے. اور یہ آیت اتنی اہم ہے کہ اس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز، جو کہ مجدد کے درجے کے تھے، تو اکثر علماء نے ان کو مجدد کہا ہے، دین کا مجدد، تو انہوں نے یہ آیت خطبے میں رکھوائی تھی. اور آپ دیکھ لیں آج جو خطبے پڑھے جاتے ہیں اکثر ان میں یہ آیت ہوتی ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. تقریباً ساری زندگی کا یہ ایک نمبر آیت تو ہے، باقی تو آ رہی ہیں تفصیل، لیکن ایک یہ جو 90 نمبر آیت ہے اس میں تمام، یعنی یہ بہت، یعنی اس میں خلاصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں ایسے احکام، ایسے کام کرنے کا کہا گیا ہے جو کاموں کا خلاصہ ہیں. عادل، احسان، اور ایتاء ذی القربى، ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اس میں 3 کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 3 کاموں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے اس 90 آیت میں. یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اب یہ ایک جامع آیت ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام الملوک ملوک الکلام، کلاموں کا بادشاہ، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو بے شک اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب یہاں دیکھیں شروع کیسے ہو رہا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، مسلمین کا تذکرہ ہے، پھر اب مسلمین مخاطب ہے کہ تم نے کرنا کیا ہوگا، یا انسان مخاطب ہے، وہ جو توحید کا جس نے اقرار کر لیا، پیغمبر کی ذات کو مان لیا بطور رہنما کے، رہبر اور رہنما کے، اور آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کا ارادہ کر لیا. من اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا. تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ وضاحت سے فرما رہا ہے کہ ایک تو تم نے انصاف سے کام لینا ہے، عدل، انصاف اور احسان. دیکھیں انصاف اب اس کی وضاحت ہے، لیکن میں انشاءاللہ کر بھی دوں گا.
ابھی تو ٹائم اتنا نہیں ہے، لیکن احسان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ احسان ایک رویہ ہے کہ ایک تو احسان یعنی احسان مطلب دوسرے پر احسان کرنا، اپنے حق کو چھوڑ کے دوسرے کے حق کو ترجیح دینا یا دوسرے کو فائدہ دینے کی کوشش کرنا. یہ ایک بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تمہیں احسان کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. انصاف سے کام لو، بے انصافی نہ کرو، احسان کرو، اپنا حق چھوڑ دو، دوسروں کو زیادہ دو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، پھر جو رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر کر دیا ہے. صدقات میں یعنی پہلے جن کو دینا چاہیے اس میں رشتہ دار بھی ہیں، اس میں رشتہ دار شامل ہیں. والدین کے ساتھ احسان اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ احسان. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى یعنی آپ کو صلہ رحمی مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ارد گرد ہیں، جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں اور غریب بھی ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی ان کو دینا چاہیے، چاہے وہ جیسے بھی آپ سے سلوک کریں، لیکن وہ آپ کو وہ دینا چاہیے. اچھا، اب اس میں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، 3 چیزیں جو ہیں اس سے روکا ہے. فحشا، بے حیائی کی بات. دیکھیں بے حیائی تو ایک تو حیا جو ہے نصف الایمان ہے، یعنی آدھا ایمان ہے. اذا ترکت الحیا فافعل ما شئت، جب تم حیا چھوڑ دو تو جو مرضی چاہے کرو. تو حیا مسلمان کا بنیادی وصف ہے، حیا دار. تو اس میں پھر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ حیا کریں، اونچا نہ بولیں، غصہ نہ کریں اور بحث نہ کریں، اور ایسے بہت سے کام ہیں. اگر کوئی انسان حیادار ہے تو وہ اپنا لہجہ پست رکھے گا. وَغْضُضْ فِي مَشْيِكَ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو اور چال میں میانہ روی رکھو. تو یہ سب چیزیں جو ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. ترجمہ سنا دیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، جب کہ ہم ہر امت میں سے خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے گواہی کے لیے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور پھر آپ کو ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم آپ کو لائیں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پہ یہ کتاب نازل کی ہے جو ہدایت کے بارے میں ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے. وَہُدًى، اس میں ہدایت بھی ہے، وَرَحْمَةً، رحمت ہے، بشرا، خوشخبری ہے، للمسلمین، جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔